دا گانا چلایا ہے پھر پتہ دلا کیا تیرا کردار کتنا گوالا ہے تیری سوچ کتنی آلہ ہے امام الانبیاء غلاموں اس ملک نو سوارن دے واسطے اس نو بہتر بنانے دے واسطے کیڑی چیز ضروری ہے میرے محبوب علیہ السلام دی سیرت ول چلنے حضور دی سیرت والو بے تو اس ملک دی سارے دفاع کریں گے کوشش کریں گے چاہے کوئی حکومت آئے ہوئے میرے رسول سے بیٹھنا میں نواز پارٹی دینا کوئی غرض نہیں ہے امام پارٹی دینا کوئی غرض نہیں میں جناب زرداری پارٹی دینا کوئی غرض نہیں میں اس ملک پاکستان دینا محبت کرنا وہاں اس واسطے کرنا وہاں کہ اللہ دی ذات میں سانو اسلام نے نام دیتا فرمایا اسے پارٹی نال کوئی تعلق نہیں سیاست لڑانا مقصد نہیں میرے آقا علیہ السلام تشریف فرمان ایک قبیلے دی عورت اس نے چوری کر لی چوری کرن تو بعد کیس آقا علیہ السلام کی بارگاہ دے اندر آیا سونے محبوب علیہ السلام نے ایک لاکھ دیوار دے نال بیٹھے ہوئے جدوں کیس حضور کی بارگاہ دے اندر پہنچیا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے دے ہاتھ کٹے جان گے چور دی سزا شریعت اندر کی ہے ہاتھ کٹیا جائے چور دی سزا کی ہے ہاتھ کٹیا جائے حضور دیوار دے نال دیکھ لائی گئی بڑے آرام میں تشریف فرمانے سونا اس عورت نے چوری کی تھی فرمایا انہا ہاتھ کٹیا جاوے گا جدو اتنی گل سنی قبیلہ وڈا ہے خاندان وڈا ہے ہاتھ اس قبیلے دی کول بہت زیادہ تعداد اس قبیلے والے ہیں میرے محبوب علیہ السلام نے کول غلام عرض کی تھی سونے قبیلہ وڈا ہے قبیلہ چوکری سونے کوئی نرمی نہیں ہو سکتی بڑے تمنا جناب آقا علیہ السلام بیٹھے ہوئے جنہوں میں جملہ سنیا ٹیک چھوڑ دی تھی چہرے دے میرے آقا علیہ السلام دے سن جی آگے فرمایا اے غلاموں تسا اللہ دے قانون ختم کرنا چاہتے ہو سفارش کی نکالے ہو اللہ دے قانون نے سامنے تسی ایک انسان عورت کی سفارش کر رہے ہو فرمایا غلاموں یاد رکھیاں جڑیاں پچھلیاں قوماں تباہ ہویاں نے برباد ہویاں نے انہاں دے برباد ہون دی وجہ انہاں دے تباہ ہون دے سبب کی نے فرمایا اے ہوئی سبب نے غریباں نوں صلاح دتی جاندی ہے امیراں نوں چھوڑیا جاندا انہاں دے اندر کی ہوندا ہے وہ برباد کیوں ہویاں نے فرمایا انہاں دے اندر جڑے امید سن انہاں نوں چڑھیا جاندا ہے رو رہا ہے جاندی ہے پر غریباں نوں سزا دتی جاندی ہے کی مطلب میرے محبوب دی سیرت دا پہلا پہلو جو میں عرض کر دیندا اس کے اندر کی لیا ثابت کی ہویا کہ حضور نے فرمایا جڑیاں قوماں وڈیاں نوں رو یاد ہوئے غریباں نوں سزا ہوئے قوماں برباد ہو جانیاں نے فرمایا میرے رب نے مینوں دین عطا فرمایا ہے کسے صورت میں معافی نہیں ہو سکتی اس نظام اس معاشرے نوں درست کرن دے واسطے پہلی ابتدا جڑی ہے وہ اے چاہے کوئی امیر ہوئے چاہے کوئی غریب ہوئے ہر دے واسطے قانون ایک ہوئے ہر دے واسطے سزا ایک ہوئے آج میں ویکھیا چند دن پہلا وہ پکڑیا گیا انہیں پہلا دعوے کیتے انہیں آکھیا نواز شریف جیڑی منگدا ہے انہیں آکھیا فلانی سہولت منگدا ہے میں ٹی وی والا نظام جو ختم کرنا جیل دے وچوں سہولتاں بھی دینیاں جے سہولتاں ہون تے پھر سزا نہیں ہوندی اج 4 دن گزریا پکڑیا گیا ہن آپ ڈیمانڈ کردا ہے میں کیا چلے جان دے کم مدینے دی ریاست دا وچ نعرے کمار کر رہا ہے ہن تھوڑا مضبوط ہونا چلیا جڑے قانون بنائے اپنے تے بھی ہوئی لاگو کر وہی دال کھانے غریب کھاندے نے تاکہ پتہ لگے اپنے وطن دے نال محبت کرن والا ہے وہ اس دنیا دے اندر
بن چکی ہے ملک دا قانون توڑ کے سی خوش ہونے ایک اشارہ لگا ہوئے اشارہ کھلن تو پہلے گزر جانے خاص کر کے امیر لوگ جب اشارہ توڑ کے گزر جائے پہلی چیزوں میں ملک دا قانون بھی خراب کیتا ہے دوسرا رب رسول دا مجرم بھی بنیا پہلا یہ ظلم ہو گیا کہ انہیں ملک دا قانون توڑیا دوجا کی شریعت کو توڑیا جس وقت انسان شریعت کو توڑے شریعت کو توڑے بندہ دعا سارے کر دیں یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما کر دیا کوئی نہ یا اللہ اس ملک نے ایک سال میں حکمران نازل فرما عطا فرما یا اللہ اس ملک اسلام کی دعا کر کے یہ نوجوان پینسلیاں کر کے کچھ ٹائر جو موٹر سائیکل چلاؤ تھے یہ جی دعا منگی جا رہی ہے مطلب دی ہو رہی جڑا قانون توڑ کے خوش ہو کے فخر نال اسی دس رہے ہیں کہ میں قانون توڑیا پہلی گل دے کہ ملک دا نقصان ہے پھر اتنے او بندے نے اتنے او معاملات اس ملک کے اندر پیش ہوتے ہیں کہ کسی بھی غلطی کی وجہ تو کوئی بندہ کرو جانتا ہے کہ جانتا زندہ ہے آندا ہے ہوندا کہ نہیں کسی دی غلطی کی وجہ اپنی دی غلطی نہیں سی کسے غلطی کی ہے جان ہو جاندا نا ہزاراں واقعات تو امام الانبیاء علیہ السلام میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا قانون سارے واسطے برابر ہوے گا چاہے کوئی غریب ہوے چاہے کوئی امیر ہوے سارے واسطے برابر ہوے گا غریباں نوں گورنمنٹ دے ہسپتال وچ دعائی نہ ملے امیر لندن کون جان معلوم ہویا ظلم کی ابتدا اور ظلم کی انتہا ابتدا بھی بڑے بے ایمان کر رہے ہیں ظلم کی انتہا بھی بڑے بے ایمان کر رہے ہیں اگر انسانیت کی قدر ہوندی یا مسلمان کی قدر کرتا پھر دل کے اندر غیرت ہوندی کہ اللہ کی ذات نے سمجھ ملک میں عطا فرمایا ہے کتنی قربانیاں کتنی جاناں دے نظرانے دے کے ملک آباد ہویا ہے کیویں بنیا ہے پھر تو خیال کردا کہ جتھوں علاج میرا ہوے نا تو کسی غریب دا بھی ہوئے گا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دور خلافت سنبھالیا نا تے آپ نے اپنی جڑی تنخواہ تعین کی فرمایا جی ایک مزدور دی تنخواہ ہے نا دیہاڑی ہے وہی تنخواہ میں لواں گا صحابہ نے عرض کی سونا امیر المومنین تسا اتنی تھوڑی تیرے گزارا نہیں ہونے گا فرمایا جی یہ وچ میرا گزارا نہ ہویا تو میں مزدور دی تنخواہ بتا دیا یہ میرا گزارا نہ ہویا تو مزدور دی تنخواہ وقت حکمران دی 2 لاکھ تنخواہ ہوتی پٹے تھوڑی جی بیا کہ بنانا مدینے دی ریاست ہے میں سیاست نہیں لاڑیا میں صرف سامنے ایک شیشہ رکھ رہا ہوں کہ بندہ آخر میری 2 لاکھ تنخواہ تھوڑی ہے بنانی مدینے دی ریاست ہے میں کہا پھر کم از کم 2 لاکھ پہلا مزدور کی کرنا کر چنگی گل ہے 2 لاکھ کار کے صحیح کرنا تیرا 2 لاکھ جو گزارا نہیں ہوتا پھر مزدور بھی بلا مدینے دی ریاست یہ نہیں بڑھتی ہے نا کہ کسی اور ہی کرایہ بڑھتی ہے ایویں بڑھتی ہے نا 2 نال تیرا گزارا نہیں ہوتا تے جڑا غریب 500 دی دیہاڑی لگ رہا ہے گزارا پھر معلوم ہویا یہ زبانی لفظ نے کردار کو اور امام الانبیاء علیہ السلام دوسری سیرت کا پہلو میرے آقا علیہ السلام آپ کو پتہ چلیا جنگ احزاب جنگ خندق بھی کہندے نے وہ مقام آج مدینہ شریف کے اندر موجود ہے وہ خندق تے نہیں مقام موجود ہے پتہ چلیا کافر آ رہے ہیں صحابہ نے تجویز دی رسول کی سونیا ایتھے خندق کھودی جاوے رستے دے اندر خندق کھودی جاوے کافر لا کے مدینے دی دھرتی دے اندر نہ پہنچ سکن خندق کھودن دے واسطے آقا گھر آرام فرما رہے نے غلام آگے پتھر توڑ رہے نے ایسا ہی ہویا ہے نہیں آئے کچھ بندے جان دے خدا کا نام تو نہیں سمجھو غلام کے کام لگے نے تندیل میرے آقا دے ہاتھ وچ بھی ہے میرے آقا علیہ السلام خود پتھر توڑ رہے نے پتھر توڑ دیا غلام آیا نزدی کی سونے بھوک لگی ہے بھوک دی بڑی شدت ہے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میرے غلام صبر کریا صبر نہیں ہوگا زیادہ بھوک لگی
السلام نے جو غلام کی کفیت دیکھی میرے محبوب علیہ السلام نے اپنا کپڑا اپنے پیٹ تو ہٹا کے غلام کے سامنے کیتا فرمایا میرے بیلیاں نے صحیح کہ تو ایک پتھر بننے آئے میں دو بننے آئے انہیں تو کئی بندے سوچن دے پتھر بنن نال بھوک دا تے پتھر بنن نال تعلق کی عربی کیوں پتھر بنتے سن اس کی وجہ ہے جے انسان بھوک لگی ہے ورنہ زور دے سینے تے تاپیر تے پتھر رکھ کے زور دا بن لئیے تے اس پتھر دا دباؤ اتنا ہوندا کہ انسان دی بھوک دے اندر تھوڑی کمی آ جاندی ہے فاقہ آ جاندا ہے ازما کے ویکھ لو سانوں تے کدی منظر ویکھن دی یا صبر کرنے کی ضرورت نہیں نہ پئی کیونکہ اسی کھانے جس نے اور آقا علیہ السلام کا ایک ذاتی طور پہ ایک کوئی موقع ہے نہیں قدرتی کو آپ نے انہوں مانگ کے لیا سی یا اللہ میں زندہ رہا فقیری دی حالت کے اندر مسکین کی حالت کے اندر یا اللہ دنیا تو جان مسکینی کی حالت کے اندر پروردگارہ دیارے قیامت کے اٹھایا جاؤں جو مسکین کی حالت ایک پسند چناؤ سی اس چیز کا میرے آقا علیہ السلام نے خود چنیا ہوا سی اس مسئلہ تو امام الانبیاء علیہ السلام کی پتہ چلیا اگر وقت کے اندر لوڑ پہ گئی ہے ضرورت پہ گئی ہے کسی مشکل کام کا سامنا کرنا پہ گیا پہلے بادشاہ پہلے ساری کائنات کا بادشاہ کے پیچھے غلام کے بادشاہ اور جتنی ہمیں مصیبتاں جتنی تکلیفاں نے تیرے میرے واسطے بادشاہ کو خبر نہیں ہوندی جدوں نظام ایک بن جاوے تے حالات درست